ہجرت کے بعد گو برابر اسلام ترقی کرتا رہا اور ہر محاذ پر کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کو فتوحات بھی حاصل ہوتی رہی اور کفار اپنی چالوں میں ناکام و نامراد بھی ہوتے رہے، مگر پھر بھی کفار برابر اسلام کی بیخ کنی میں مصروف ہی رہے اور یہ آس لگائے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی دن ضرور اسلام مٹ جائے گا اور پھر عرب میں بت پرستی کا چرچا ہو کر رہے گا۔ کفار اپنی اسی مہم امید کی بنا پر برابر اپنی اسلام دشمن اسکیموں میں لگے رہے اور طرح طرح کے فتنے برپا کرتے رہے، مگر 10 ہجری حجت الوداع کے موقع پر جب کو کافروں نے مسلمانوں کا عظیم مجمع میدان عرفات میں دیکھا اور ان ہزاروں مسلمانوں کے اسلام جوش اور رسول کے ساتھ ان کے والہانہ جذبات عقیدت کا نظارہ دیکھ لیا تو کفار کے حوصلوں اور ان کی مہم امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ وہ اسلام کی تباہی و بربادی سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ چنانچہ اس موقع کی عکاسی کرتے ہوئے خاص میدان عرفات میں بعد اثر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ روایت ہے کہ ایک یہودی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم یہودیوں پر ایسی آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن بھی منا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس دن اور جس جگہ اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہم اس کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفات کا میدان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ آیات نازل ہوئی۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ اس آیت کے نازل کے دن تو ہماری 2 عیدیں تھیں، ایک تو عرفات کا دن، یہ بھی ہماری عید کا دن ہے، دوسرا جمعہ کا دن، یہ بھی ہماری عید ہی کا دن ہے، اس لیے اب الگ سے ہم کو عید منانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بھی روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اے عمر تم روتے کیوں ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا دین روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اب جب کہ یہ دین کامل ہو گیا ہے تو یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس آیت سے وفات نبی کی طرف بھی اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام دین کو کامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو جب دین کامل ہو چکا تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے درس ہدایت یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات پر مہر لگا دی کہ اب کافروں کی کوئی جدوجہد اور کوشش بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ کفار کی امید و آس پر نا امیدی و ایاس کے بادل چھا گئے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام کو مٹا دینے کا خواب اب کبھی بھی شرمندہ و تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اس آیت نے اعلان کر دیا کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اسلام میں فلاں مسائل ناقص رہ گئے ہیں یا اسلام میں کچھ ترمیم اور اضافے کی ضرورت ہے تو وہ شخص کذاب اور جھوٹا ہے اور در حقیقت وہ قرآن کی تکذیب کرنے والا ملحد اور اسلام سے خارج ہے۔ دین اسلام بلا شبہ یقیناً کامل و مکمل ہو چکا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔